نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے اور یہ حوامیم سبع کے سلسلے کی آخری صورت ہے۔ اس صورت کا جو دعویٰ ہے اور موضوع ہے، قل ارونی، آپ فرما دیجئے دکھاؤ، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا۔ اے پیغمبر، آپ ان سے پوچھئے اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ جواب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ زمین میں کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہی آسمان کے اندر۔ جب ایسا ہے تو پھر دلیل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق اور قابل ہیں، اور مومن اور حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس لیے کہ والدین نے بڑی تکلیفیں اولاد کے لیے اٹھائی ہیں، خاص طور پہ ماں نے کتنی مشکلات سے اس کے مراحل سے وہ گزری ہے۔ اس لیے قرآن کریم، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے دو اسباق بہت اہم ہیں۔ ہر صورت میں توحید کا درس ہے، اس لیے کہ اصل پیغام وہ توحید ہے، اصل روح جو دین کی ہے وہ توحید ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول میں سب کچھ لوگ کرتے تھے لیکن توحید کے قائل نہیں تھے۔ اس لیے قرآن کریم ہمیشہ مومن کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو ہی تم کامیاب ہو، اور اللہ کے سوا جس کی تم عبادت کرو گے وہ سب گمراہی اور ضلالت ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ 40 سال کی عمر کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل تمام ہو، اس کا تدبر و غور و فکر کامل ہو، اور اس وقت میں بھی جس کو ہدایت نصیب نہ ہو جائے وہ قابل افسوس ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی احکام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ خوش فہمی میں نہ رہیں۔ ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے نافرمانیاں کیں اور کہا کہ اللہ تعالی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آسمان میں بادل آ گئے، وہ خوش ہو گئے کہ دیکھو بارش آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم انتظار کر رہے تھے، یعنی عذاب ہے۔ آج بھی جب بادل آ جاتے ہیں اور ہوا چل پڑتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، شرارت شروع کر دیتے ہیں، مستی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جب بھی بادل آ جاتے تھے اور آندھی چلتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پریشانی کے آثار نظر آتے تھے۔ کبھی آپ گھر میں اندر آتے تھے، کبھی باہر جاتے تھے، جب تک کہ بارش شروع نہ ہو جاتی آپ فکر مند رہتے تھے، اس لیے کہ نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ زمین پہ بہت ہو رہے ہیں، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں عذاب کا فیصلہ نہ ہو گیا ہو اور پکڑ نہ ہو جاتی ہو۔ سورہ احقاف بہت اہم صورت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ ہم نے ان کو بہت کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا جو آپ لوگوں کو بھی عطا
نہیں کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہر دور، ہر زمانے، ہر قوم کے لیے ہے۔ آج احرام مصر کو دیکھا جائے، پیرامڈس کو دیکھا جائے تو انسان کی عقل حیران ہے کہ یہ تعمیر کیسے ہوئے، اتنے بڑے بڑے پتھر اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں کہ آج بھی کوئی کرین اور مشین اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس زمانے کے لوگوں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں اور بنائی ہیں، عمارتیں کھڑی کی ہیں۔ قرآن کا یہ قول صادق آ رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے پاس ایسی ترقی تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور بلا شبہ تاریخ میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں۔ کسی کو سحر و جادو میں بہت آگے تھا، کوئی تعمیرات میں بہت آگے تھا، کوئی جو ہے وہ زمین کے علوم میں بہت آگے تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کچھ دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں، اس کا شکر گزار ہو کے عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ نے فرمایا اور وہ وقت دیکھیے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف بھیج دی تھی جو قرآن سن رہی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور طائف سے آپ واپس آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور جنات گھوم رہے تھے، انہوں نے آواز سنی کہ ایک کلام پڑھا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی بعثت ہو گئی تو آسمان کے پہرا بہت سخت ہو گیا، سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی۔ پہلے جنات، شیاطین یہ فرشتوں سے باتیں چوری کرتے تھے، سنتے تھے اور بتاتے تھے۔ یہ جو کاہن اور ساحر ہوتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ آپ کا دن ایسا گزرے گا اور آپ کا نصیب ایسا گزرے گا، یہ سب لایعنیات اور فضول باتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساحر اور کاہن ایک سچ بولتا ہے اور 99 جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جو سچ ہوتا ہے وہ بھی تکا ہوتا ہے، کوئی یقینی نہیں ہوتا، لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان کا ایک لازمی حصہ اللہ کے عالم الغیب ہونے پر یقین ہے، اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو مستقبل کا پتہ ہے یا میرے نصیب کا پتہ ہے، یہ توحید سے ہٹ رہا ہے، اور اس شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جنات آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن کریم سنا اور اپنی قوم کو جا کے انہوں نے دعوت دی۔ یہ جنات یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دین پر تھے، ان سے کہا کہ آؤ ایسی بات سنتے ہیں کہ جو یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ جو محمد کلام پڑھ رہے ہیں یہ حق ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، آپ مشکل میں نہ پڑیے، تکلیف میں نہ پڑیے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ سے پہلے ہمارے بڑے بڑے پیغمبر ثابت قدم رہے۔ سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ محمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کا ذکر ہے، اور قتال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت جہاد کے موقع پہ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کا کیا کرنا ہے اس کی تفصیل بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو مارنا پیٹنا مقصد نہیں ہے، مقصد ایمان کو اوپر رکھنا ہے، ایمان کا غلبہ ہے، کفر اور شرک اور بدعت کو رسوا کرنا ہے اور زمین سے ختم کرنا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم کافروں سے آمنا سامنا کر لو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو نو کمپرومائز، پھر کمپرومائز نہیں ہوگا، حملہ کرو اور جان لڑا دو پوری کی پوری۔ فَإِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب وہ کمزور پڑ جائیں، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو باندھ سکتے ہو۔ باندھنے کا مطلب قید کرنا، ان کو اپنے
قید میں لے لینا۔ تو قرآن کریم کی تعلیم اتنی حسین ہے کہ جہاں جہاد کا بھی حکم ہے، ساتھ میں یہ بتا دیا کہ وہاں تک ان سے لڑو جہاں تک یہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ جب ایمان غالب آ جائے تو پھر مزید کفر کو ظلم و زیادتی کی ضرورت اور اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں 3 گروہوں کا بیان ہوا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، پہلا گروہ وہ ہے جو کھلا کافر ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتا ہے۔ والذین آمنوا بما نزل علی محمد، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مسلمان ہے صاف ستھرا اور وہ ایمان لا چکا ہے اس کتاب پہ جو محمد پہ نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا گروہ جو بیان ہوا ہے سورت میں وہ ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ سورت نازل کیوں نہیں ہوتی، اور جب سورت نازل ہو جائے جس میں جہاد کا حکم ہو، قتال کا حکم ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ایک گروہ آپ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ان کی موت آ گئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھتا ہے اور بھاگنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، جہاد نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ اور یہی 3 گروہ ہیں، اس میں سے ایک گروہ حق ہے، ایک گروہ کھلا کافر ہے، اور تیسرا گروہ بین بین ہے، الا یہ کہ خدا تعالیٰ کسی کو ایمان خالص کی توفیق نصیب کر دیں۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہے فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے، صحابہ بہت غمگین تھے، پریشان تھے، اور صلح حدیبیہ ایسی صلح تھی جس میں بظاہر مسلمانوں کو کمزور ہونا پڑا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا بھی تھا، اللہ کے رسول آپ تو کہہ رہے تھے ہم جیتیں گے، ہم غالب آئیں گے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو صلح کر کے واپس جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اس سال ہوگی یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اگلے سال اللہ وحدہ لا شریک نے توفیق عطا فرما دی اور صحابہ نے آ کے عمرہ بھی کیا، اور اگلے سال آ کے مکہ فتح ہو گیا۔ اس کی بشارت اس صورت کے اندر ہے۔ اور پھر جو بیعت رضوان ہوئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت رسپیکٹیبل شخص تھے مکہ میں، اور غنی بھی تھے، امیر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ یہاں پہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے مار ڈالا ہے، شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ سے موت پہ بیعت لی ہے کہ جان دے دیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیں گے، اور جان دے دیں گے لیکن مکہ ان سے لے کے رہیں گے۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو فتح، نصرت اور غنیمتیں نصیب کر دیں گے۔ یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں جو نوٹ کرنے کے ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت عثمان زندہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موت پہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، علم غیب کدھر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ آپ لاہور آ گئے اور آپ نے ہمیں دیکھ لیا اور آپ نے ہم پہ نظر کرم کر دی؟ حدیبیہ سے مکہ تک کے فاصلے میں علم غیب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں،
اس میں بڑے بڑے صحابہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے، جو بدر میں شریک تھے، قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کی دل کی باتوں کو اللہ جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہترین لوگ ہیں، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ نہیں، اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ لڑائی کی، اس کو میراث نہیں دی۔ ارے خدا کے بندے، یا تو قرآن کو مان جاؤ اور پورا پورا مانو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو کھلا اعلان کرو کہ یہ قرآن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت کچھ ایسے ہی ہے، مانتے نہیں ہیں، بول نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرے اس کو یہ قرآن ماننا ہی پڑے گا، اگر نہیں مانا تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا غلبہ ہے کہ دشمن بھی چھپ چھپ کے قریب آتا ہے اور نماز میں یہی کلام پڑھتا ہے اور چھپ کے اپنی مجلس میں کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں تھی۔ اور لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سب عمرے پہ گئے ہیں۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ کا خواب سچ ہو کے رہے گا، آپ تسلی رکھیے، اور عنقریب آپ سب عمرہ کریں گے۔ تو یہ سورہ فتح الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کے اجتماعی دستوری مسائل کا بیان بھی ہے، اور اس میں شعائر اللہ اور شعائر دین کے آداب کا بیان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ و رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد کسی اور کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں نہ اٹھاؤ پیغمبر کی آواز کے اوپر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر ہماری مجلس میں آ گئے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، تم پھر قرآن کی کھلی مخالفت کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے سامنے آواز بلند نہ کرو، اور تم پوری رات شور مچا رہے ہو۔ تو یا تو یہ پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے۔ جب دلائل پہ غور کیا جائے تو پتہ چلا کہ کسی بات میں بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں سے ادب کا پہلو بیان ہوتا ہے۔ ادب بہت ضروری ہے، اور انسان کے دین پر دلیل ایک ادب ہے۔ سورہ حج میں آیت گزری تھی، میں نے حوالہ بھی دیا تھا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی دین کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے یہ دل کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ آج کل لوگ دین کا کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں اور کھلے عام ایسی بات کر دیتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کریں، علماء فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو اچھائیاں نظر آئیں اور جو آسانیاں ملیں اس کا بیان آپ لوگوں سے کریں، اور جو آپ کو مشکل آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بیان بھی آپ لوگوں سے نہ کریں۔ اور آج کل یہی طبقہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ اس قسم کے پروپیگنڈوں میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو بہت نامناسب ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہر شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم، ہم ہوتے کون ہیں؟ مکہ کی مٹی کا ایک ذرہ اس پہ ساری قوم قربان جائے تو برابری نہیں ہے، اور مدینہ منورہ جیسا عظیم شہر جو زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے رسول آپ کے محبوب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اس زمین پہ تم پاؤں رکھ کے چلتے ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اگر خدا نے توفیق دی، ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر توفیق دی تو میں پلکوں پہ مدینہ میں چلوں، میں پیر پہ کیوں چل رہا ہوں، مجھے اس بات پہ بھی تکلیف ہے۔ یہ ادب کے تقاضے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال میں آتا ہے، امام صاحب مدینہ آتے تھے اور کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور مختصر وقت
کبھی 4 دن کبھی 6 دن مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور اچانک سے مدینہ سے غائب ہو جاتے تھے۔ جب شاگردوں نے پتہ کیا تو کہا امام صاحب مدینہ میں قضائے حاجت نہیں کرتے، جب بھی ایسی ان کو حاجت پیش آتی تھی مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ ادب کے تقاضے یہ۔ آج وہاں پہ موبائل فون، کیمرہ، ویڈیو شوٹ اور ٹک ٹاک اور انٹرنیٹ اور محض دکھاوا ہے۔ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ میں مدینہ پہنچ گیا ہوں تو کیا کرنا ہے پھر؟ مکہ گئے، مدینہ گئے، القدس بھی گئے، جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے آ گئے، یہ نہ ہو جائے۔ اور پشتو میں شعر ہے کہ دمکے مکرمے پا بزرگے کے شک نشتہ ولے خرب حاجی نشی پا طواف۔ مکہ بہت بزرگ شہر ہے، لیکن اگر گدھا مکہ سے ہو کے آ جائے تو وہ حاجی نہیں بنتا ہے۔ تو آداب بہت ضروری ہیں۔ اس سے آگے آ جائیے، نماز کا ادب، اذان کا ادب، مسجد کا ادب، امام کا ادب۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ جو پگڑی ہے، یہ جو داڑھی ہے، یہ جو سفید کرتا ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ محراب ہے، یہ سب شعائر دین میں سے ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اس وجہ سے نہیں کہ میں یہ باندھا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وہ ہمارے بھائی جن کے چہروں پہ یہ سنت نہیں ہے، کیا پتہ اللہ نے یہ رمضان انقلاب کا رمضان بنا دیا ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روزانہ پیغمبر کی سنت کو کاٹ رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اور جس کو ہم خوش کرنا چاہتے تھے وہ تو خوش نہیں ہوا، آج بھی وہ بم مار رہا ہے، آج بھی وہ مشکلات کر رہا ہے۔ تو اس لیے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ سورہ حجرات بہت عالی شان صورت ہے۔ ایمان والو، جب کوئی خبر آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق حال بہت ضروری ہے، نیوز کا ویریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ بغیر ویریفائی کیے آپ نہیں آگے بڑھا سکتے، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور اے ایمان والو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، تم تو بھائی بھائی ہو۔ اور اگر کوئی تنگ کرے، زیادہ جھگڑا کرے، اس کو مجبور کرو کہ وہ صلح کر لے۔ اور اے ایمان والو، ایک دوسرے کو بری القابات سے نہ پکارا کرو۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے خلاف غلط قسم کی باتیں، غلط گالیاں اور نام بگاڑنا اور لوگوں کو تانے دینا یہ نہ کرو، یہ ساری بری چیزیں ہیں۔ اور اے ایمان والو، لوگوں کی ٹوہ لگا کے جاسوسی نہ کرو، لوگوں کے چیزوں میں گھسنے کی کوشش نہ کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ گناہ کر گزرو گے گمان کے اوپر اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور اے ایمان والو، تم کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ میں، الگ الگ نسل میں پیدا کیا۔ لتعارفوا، یہ انٹروڈکشن ہے آپ کا، یہ تعارف ہے آپ کا، اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں اور فلاں قوم بہت بری ہے۔ عصبیت بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی فیصلے کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے عصبیت ختم کر دی تھی، عصبیت کو ختم کیا تھا اور مواخات قائم کی تھی۔ مہاجر اور انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس سے پہلے یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ جب تک ہم پنجابی، بلوچ اور پٹھان کی بات کرتے رہیں گے، خدا کی قسم ہم ایک امت نہیں بن سکتے، ایک قوم نہیں بن سکتے۔ یہی تو فرق ہے اور قوموں میں اور ہماری قوم میں، آپ غور کیجئے گا۔ ہاں، ایک قوم ہوگی اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر متفق ہوگی۔ باقی زبانوں کا فرق، رنگ کا فرق، نسل کا فرق، یہ جسٹ انٹروڈکشن ہے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اے ایمان والو، تم احسان نہ جتلاؤ کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ خدا نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان اور اسلام کی عظیم توفیق نصیب کر دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ، ان کو بتا دیجئے آسمان ہم نے پیدا کیا، زمین ہم نے پیدا کی، سورج، چاند، ستارے ہم نے سجائے ہیں، زمین سے پانی اور ساری چیزیں ہم نے نکالی ہیں۔ اور تم سے پہلے قوم سمود نے، اصحاب الرس نے اور ان لوگوں نے بھی تکفیر کی تھی۔ اگر تم انکار کرو تو ان کے انجام سے باخبر رہو اور جان لو کہ ہم تمہارے خیال کو بھی جانتے ہیں۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کوئی معلوم نہیں، جو ذہن میں آیا، زبان پہ بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں، لیکن اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا احسان ہے کہ جسٹ خیال پہ، صرف خیال پہ پکڑ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آدمی اس کو عمل نہ کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا جہنم بڑی خطرناک ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، کہے گی اور ہے تو دے دو، اور ہے تو دے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان کے مطابق اس کو دبا دیں گے، تو فرمائے وہ کہے گی قط قط، بس ہو گیا کافی ہے۔ یہ انسانیت اتنی بڑی، اتنے زیادہ لوگ، ان کو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سورہ زاریات ہے، اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہمارے نیک لوگ وہ ہیں جو سحری میں استغفار کرتے ہیں۔ بہترین عشرہ چل رہا ہے، بہت پیارے دن چل رہے ہیں، سحری میں استغفار کیجئے، آپ کی تعریف سورہ زاریات میں موجود ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مال میں حق ہوتا ہے، اور یہ سوال یعنی جو مشکل میں ہے، حاجت مند ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو محروم ہے اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور انسان کے اپنے جسم میں بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کو ہم نے مشکل حالات سے نکالا، اور ان کو اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے دے دیے تھے۔